یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ تھا۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ اہم احکام بھی ہیں اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ بھی۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع، یا بعض روایت میں فہو ابتر، جس کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے یا ناتمام ہے۔ چنانچہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، غرض ہر قابل ذکر مشغلے کے شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ بظاہر تو یہ ایک مختصر سا عمل ہے جسے بعض اوقات ایک رسمی سی کارروائی سمجھ کر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کوئی رسم نہیں، بلکہ اس سے ایک بہت بنیادی فکر کی آبیاری مقصود ہے۔ یہ ایک ایسی اہم حقیقت کا اعتراف ہے جس کو پیش نظر رکھنے سے زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں انسان کا پورا نقطہ نظر اور معاملات طے کرنے کے لیے اس کی پوری اپروچ ہی بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ انسان کو اپنی عملی زندگی میں اسباب کے اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن نہ تو یہ اسباب خود بخود وجود میں آ گئے ہیں اور نہ ان اسباب میں بذات خود کوئی کارنامہ انجام دینے کی طاقت موجود ہے۔ حقیقت میں ان اسباب کو پیدا کرنے والا اور ان میں تاثیر پیدا کر کے ان کے نتیجے میں واقعات کو وجود میں لانے والا کوئی اور ہے۔ ذرا سا غور کیجئے کہ جب ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو بسا اوقات غفلت اور بے دیانی کے عالم میں پی کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایک ظاہر بین انسان زیادہ سے زیادہ اتنا سوچ لیتا ہے کہ اسے پانی کہاں سے حاصل ہوا، کس کنویں سے یا دریا سے یا جھیل سے، اور انسان کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے کائنات کی کتنی قوتیں اس کی خدمت میں لگا رکھی ہیں اور اس کے لیے کیسا عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے، اس کا دھیان بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا عظیم الشان ذخیرہ سمندروں کی شکل میں محفوظ فرمایا اور اسے سڑنے سے بچانے کے لیے اول تو اسے نمکین بنا دیا ہے اور دوسری طرف اسے ہر دم اس طرح رواں دواں رکھا ہے کہ اس کی موجیں حرکت اور بےتابی کی علامت بن گئی، اور باوجود کہ اس میں روزانہ ہزارہ جانور مرتے ہیں لیکن یہ پانی کبھی سڑتا نہیں۔ لیکن انسان کے لیے پانی کے اس عظیم الشان ذخیرے سے براہ راست فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ اول تو اس میں پانی کی کڑواہٹ ہی ایسی تھی کہ اسے انسان پی نہیں سکتا تھا، دوسرے اس پانی کا حصول صرف آس پاس بسنے والوں کے لیے ہی ممکن تھا، دور رہنے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف سمندر سے مانسون اٹھا کر اس میں ایک ایسا خودکار پلانٹ